ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ نیت کس وقت کی جائے، تو نیت رات سے کر لی جائے یا صبح کے وقت اٹھ کر کی جائے یا نصف نہار سے پہلے پہلے کر لی جائے تو نیت ہو جائے گی۔ پھر اگر کسی شخص نے نیت کر لی کہ میں رمضان کے مہینے میں کسی نفل روزہ رکھوں گا، وہ کہتا ہے میں کل نفل روزہ رکھوں گا، تو اس کا نفل روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا روزہ ہی ہوگا، کیونکہ رمضان کے روزے کے برابر یا اس کے مثل کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نیت بھی یہ کر لیتا ہے کہ میں نفل روزہ رکھوں گا، پھر بھی اس کا فرض روزہ ہی شمار کیا جائے گا۔ پچھلے سال کے روزوں کی قضا تھی، کہنے لگا کہ میں اس رمضان میں قضا کرتا ہوں، تو وہ قضا بھی ادا نہیں ہوگی، بلکہ ادا جو رمضان کا روزہ ہے یہی ہوگا، پچھلی قضا باقی رہے گی، اس کو پھر کسی اور وقت میں کرنا ہوگا۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک شخص مسافر ہے، مسافر پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوتا، کسی جگہ سفر کر رہا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے تو اس پر یہ روزہ فرض نہیں ہے رمضان کا۔ اگر وہ مسافر کوئی اپنے پچھلے کسی روزے کی قضا کرتا ہے تو اس کی قضا ہو جائے گی، یہ ذہن میں رہے۔ مسافر ہے اور کہیں سفر کر رہا ہے تو حالیہ وہ روزہ نہیں رکھتا، تو اس پر تو یہ حال کا روزہ فرض ہی نہیں ہے مسافر ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کو چاہیے، بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ پچھلے اگر کوئی قضا روزہ ہے تو وہ اس رمضان میں رکھ لے، کیونکہ اگر زندگی باقی نہ رہی تو کم سے کم یہ ہوگا کہ پچھلا جو قضا تھا وہ ادا ہو جائے گا، اور یہ جو ادا تھا یہ تو ادا ہوا ہی نہیں، اس پر فرض تھا ہی نہیں۔ تو ایک مسافر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی قضا روزے کو رکھے اگر کسی جگہ سفر کر رہا ہے اور وہ مسافر ہے۔ آگے کچھ قضا روزوں سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ جو روزے کسی وجہ سے قضا ہو گئے، رمضان کے بعد جہاں تک جلدی ہو سکے ان کی قضا کر لے، دیر نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھتا رہے کہ گرمیوں کا موسم ختم ہو جائے، سردیاں آ جائیں، دن چھوٹے ہو جائیں، پھر میں قضا کروں گا، اس کا انتظار نہ کرے، بلکہ جیسے ہی مہلت مل رہی ہے تو اس وقت اپنے قضا روزوں کی قضا کر لے۔ بے وجہ قضا رکھنے میں دیر لگانا یہ گناہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ آپ کو کسی عذر کی وجہ سے اگر مہلت دے دی ہے تو اس مہلت کو مزید تاخیر میں ضائع نہ کرے۔ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو قضا جتنی جلدی ہو سکے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ روزے کی قضا میں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلاں تاریخ کے روزے کی قضا رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں۔ بس آپ کو معلوم ہے مجھ پر اتنے روزے قضا ہیں، بس اس کی قضا کر لے، دن اور تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا فلاں سال کے میں رکھ رہا ہوں اس کی بھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوگی، بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا، قضا کا روزہ پھر سے رکھے گا۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اور اس نے نیت نہیں کی، صبح سحری میں بھی نیت نہیں کی، 9-10 بجے جا کر وہ نیت کرتا ہے تو اس کا رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کسی پیچھے قضا روزے کی نیت کر رہا ہے تو اس کو پہلے صبح سحری صحیح کرنی پڑے گی کہ میں آج فلاں روزے کی قضا کر رہا ہوں۔ وہ رمضان میں تو نہیں ہوگا، رمضان کے بعد ہوگا، لیکن اس میں نیت صبح سے کرنا ضروری ہے، یعنی صبح صادق فجر کی نماز کے وقت سے۔ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے، رات سے نیت کرنا چاہیے، اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ کفارے اور قضا کے ایک ہی بات۔ جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں چاہے سب کو ایک دم سے رکھ لے، چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لے، دونوں باتیں درست ہے۔
کسی کے 3-4 روزے رکھ کے رمضان کے روزے رہ گئے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں ان کو ایک ساتھ رکھ لوں، تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، الگ الگ کر کے رکھنا چاہے تو الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تاکہ اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے ہیں اور مجھ پر یہ قضا روزے ہیں تو میں ان دنوں میں رکھوں گا، اس طرح رکھ لیں۔ اگر رمضان کے روزے ابھی قضا نہیں رکھے، دوسرا رمضان آ گیا تو خیر اب رمضان کے آدھا روزے رکھے، عید کے بعد قضا رکھے، لیکن اتنی دیر کرنا بری بات ہے۔ ایک رمضان کے روزے قضا تھے، دوسرا رمضان آ گیا تو اب چاہیے کہ حالیہ روزے رکھ لے، اس کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے عید کے بعد رکھے۔ رمضان کے مہینے میں دن کو بے ہوشی ہو گئی اور ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہا تو بے ہوش ہونے کے بعد دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہا اتنے دنوں کی قضا رکھے۔ جس دن بے ہوش ہوا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں، کیونکہ اس دن کا روزہ بوجہ نیت کے درست ہو گیا۔ آج روزہ رکھا تھا، دوپہر میں بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی اس کی 3 سے 4 دن چل گئی، تو آج کا روزہ تو یہ ادا ہو گیا اس کا، چاہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی ہوا پورا، یہ ادا ہو جائے گا۔ بقیہ جو 2-3 دن جس میں بے ہوش رہا ہے اس کی قضا کرنی ہوگی اس کو۔ اگر رات کو بے ہوشی ہوئی تب بھی جس رات کو بے ہوش ہوا ہے اس ایک دن کی قضا واجب نہیں، باقی اور جتنے دن بے ہوش رہا سب کی قضا واجب ہے۔ رات میں بے ہوشی ہو جاتی ہے 12-1 بجے 2 بجے، تو اس کے بعد اگلا دن جو آ رہا ہے وہ روزہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر 2-3 دن ہیں تو ان کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر سارے رمضان بے ہوش رہا تب بھی قضا رکھنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ سب روزے معاف ہو گئے۔ البتہ اگر جنون ہو گیا اور پورے رمضان دیوانے پن میں رہا اور اس رمضان کے کسی روزے کی قضا واجب نہیں۔ اگر مجنون تھا، پاگل ہو گیا تو پھر قضا واجب نہیں ہے، اگرچہ بعد میں وہ صحیح بھی ہو جائے پھر بھی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ مجنون اور نابالغ پر کیا ہے، روزہ ادا ہوتا ہی نہیں، اس پر روزہ فرض ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جتنے دن وہ جنون میں رہا، پاگل پن میں رہا تو ان کی قضا نہیں ہوگی، اور جب وہ پاگل پن سے ہٹ گیا تو اس کی قضا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔